اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القرنین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آئندہ زندگی میں بھی ہمیں یہ برکتیں اور رحمتیں دیکھنا نصیب فرمائے. آج ماہ رمضان کی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت کے بعد ایک عظیم نعمت جو کہ عید الفطر کا دن ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے میں جس ٹاپک پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خاص ترغیب کے ساتھ ہمیں عطا کیا ہے. میں قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور چند ایک احادیث جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہیں. پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے 103. اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کیجئے، یعنی آپ انہیں حکم فرمائیں کہ یہ صدقہ دیں. آقا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ امت کو یہ ترغیب دلائیں اور وہ قبول کیجیے. آپ اب کس لیے فرمایا اس لیے کہ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ اس لیے ہے صدقہ کہ جتنا یہ صدقہ ادا کرتے چلے جائیں گے وہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرتا چلا جائے گا. تطہرہم وہ انہیں طہارت عطا کرے گا، پاکیزگی دے گا. وتزکیہم اور یہ ان کا تزکیہ کر کے ان کو پاک کرتا چلا جائے گا. یعنی جتنا بھی انسان اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا چلا جاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس سے گناہوں سے پاکی عطا کرتا ہے. اس کی گناہوں کی جو گندگی ہے اس سے اسے صاف پاک کیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حق میں دعا بھی فرمائیں. اب یہ جو مقام ہے یہ آقا علیہ السلام کو چونکہ براہ راست حکم ہے کہ آپ ان کو ترغیب دیں کہ یہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ گناہوں سے پاک ہوں اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مفسرین نے یہاں بیان یہ کیا ہے
کہ جو چاہتا ہے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا حصہ ملے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس کے حق میں قبول ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرے. جتنا وہ صدقہ و خیرات کرے گا اتنا اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حصہ ملے گا. اور اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی عظمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ کی یہ جو دعا ہے اور آپ جو ان کے لیے دعا کریں گے یہ ان کے لیے باعث تسکین ہے. اب باعث تسکین کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی آخرت میں ان کو راحت ملے گی اور ان کے لیے آسانی ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر خوب سننے والا بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر براہ راست صدقہ و خیرات کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور پھر اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے 60، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے صدقہ و خیرات کس کو دینا ہے، کون کون سا طبقہ ہے جسے صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے. تو اس میں وہ 8 طبقات بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے یا جن کو دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الصدقات، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صدقات کس کے لیے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ صدقات خیرات خرچ کرنا، چیریٹی کرنا، مدد کرنا یہ کس کے لیے ہے. فرمایا للفقراء، سب سے پہلے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے جو فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں. للفقراء والمساکین، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضرورت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جن کی روزمرہ زندگی کے احوال اچھے نہیں گزر رہے، جن کی زندگی کا سرکل مشکل سے گزرتا ہے، ان کی ارننگ اتنی زیادہ نہیں ہے، فرمایا ان کے لیے. اور پھر فرمایا کہ والعاملین علیہا، اور پہلے چونکہ اسلامی نظام تھا اور حکومت کی طرف سے یہ طے کیا جاتا تھا کہ وصول کرنے کے لیے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ لوگ رکھے جاتے تھے، تو وہ جو لوگ صدقہ و خیرات جمع کرنے کے لیے کام کرنے پر مامور تھے ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جاتی تھی. تو جو اس کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے. اور پھر فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اسلام سے محبت کرتا ہے، غیر مسلم ہے اور اسلام کو عزت کرتا ہے یا اسلام کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے، دھیان زیادہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کریں گے صدقہ و خیرات سے تو وہ اسلام سے اور محبت کرے گا، اسلام کی طرف اس کا دل آ جائے گا، تو فرمایا ایسے شخص کو بھی دے سکتے ہیں آپ کہ جو اس کی یعنی راہ راست میں آنے اور اسلام قبول کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی چیز، اس کو دیں. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور پھر فرمایا کہ قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے دیں، جو پہلے زمانے میں جیسے قیدی ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والغارمین، اور پھر آپ ان لوگوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ جو قرض دار ہیں، ان کے قرضے میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، جو غریب ہیں قرض ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے. وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. فریضۃ من اللہ، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں لازم کی ہیں کہ تم کرو. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ رب العزت بہت خوب جاننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے عرض کروں اس صدقہ فطر کے حوالے سے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے آپ احادیث سنیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی کوئی چیز متعین کی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا ادا کرنا ہے، تو وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا ادا کرنا ہے تو وہ منیمم ہوتا ہے، یعنی وہ لازماً دینا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں چونکہ یہ نیکی کا کام ہے تو ہمیں اس میں زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، یعنی منیمم تو مسٹ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے نا، تو کوشش کر کے اس سے زیادہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم منیمم میں بھی راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اس سے کم کہاں جائے گا، کہاں اس سے کم لیا جا رہا ہے. جیسے مجھے 2-3 دوستوں نے کہا کہ یہاں پر $20 ہے، فلاں جگہ $10 ہے، فلاں جگہ $15 ہے. تو یعنی کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے لیے دینے کے لیے ہم وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں کم دینا پڑے، اب دنیا میں حاصل کرنے کے لیے ہم وہاں بھاگتے ہیں جہاں زیادہ ملے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں کم دیا جائے. تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ رب العزت کو ہمارا مال شاید پسند نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے بھاگ رہے ہیں.
تو میں نے اس لیے آج اس بات، ہمیشہ عید پر ہم مختلف ٹاپک پر بات کرتے ہیں، تو آج میرے ذہن میں یہ تھا چونکہ اس دفعہ ماہ رمضان میں بہت دوستوں نے سوال کیا اور کئی طرف سے یہ بات آئی، تو میں نے کہا کہ اس پر آپ کی رہنمائی کروں اور اپنی بھی، کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر مت دیا کرو، ورنہ وہ بھی پھر تمہیں گن گن کے دے گا۔ تو وہ اگر گنتی کر کے دینے پہ آ جائے تو ہمارا عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ کچھ دے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ پہلی حدیث پاک جو ہے یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آقا علیہ السلام نے یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ جو فطرانہ ہم یعنی رمضان میں عید سے پہلے ادا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اس کو امت پر فرض قرار دیا ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا امت کے لیے۔ اب فرض کی تشریح کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں فرض کیا ہوتا ہے۔ فرض وہ ہے کہ جس پر یقیناً پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں ادا نہیں کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لازمی ہے کہ تم ادا کرو۔ اور کیا کرو؟ فرمایا صاعا من تمر، اس میں اگر تم ادا کرنا چاہتے ہو تو 1 سا اللہ کی راہ میں کھجوریں دیا کرو۔ اب یہ 1 سا اس وقت جو پیمانہ ہے ناپ تول کا جو جیسے ہوتا ہے، اس وقت اس زمانے میں سا ایک پیمانہ تھا جس سے تولا جاتا تھا، جو تقریباً آج کا آپ ایسا سمجھ لیں کہ 4 کلو اور تقریباً 90-94 گرام بنتا ہے، 4 kg سے زیادہ ہے تھوڑا، 1 سا جو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو تقریباً 4 kg کھجوروں کا جو ہے وہ قیمت وہ ادا کر۔ اب آپ ذرا کاؤنٹ کریں اس کو کہ کتنے بنیں گے یہ، میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو فرمایا صاع من تمر، 1 سا کھجور ادا کر دو، اور صاع من شعیر، یا پھر 1 سا جو تم ہے جو کا آٹا جو ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ علی العبد والحر، یہ ہر غلام کے لیے ہے اور ہر آزاد کے لیے ہے، یعنی ہر کسی نے یہ ادا کرنا ہے۔ والذکر والانثی، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے۔ والصغیر والکبیر، ہر چھوٹے اور ہر بڑے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم مختلف طریقے سے سمجھا رہے ہیں، جب ہر کسی کی بات کر دی تو آ گیا ہر کوئی، مگر بتا رہے ہیں کہ غلام ہو، آزاد ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی نے یہ ادا کرنا ہے۔ من المسلمین، اگر وہ مسلمانوں میں سے ہے، یعنی مسلمان جو بھی ہے۔ اگر آج عید کا دن ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا آج کے دن بھی ادا کرنا ہے، یعنی اس میں ایج کا نہیں ہے کہ وہ جیسے وہ اب اڈلٹ ہے، بچہ ہے، کڈ ہے، کس کا دینا ہے، نہیں، ہر کسی کا ادا کرنا ہے، جو زندہ ہے، جو حیات ہے۔ فرمایا جو مسلمین میں سے وہ ادا کرے۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، أَن تُؤَدِّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اب یہ ہماری کمزوری ہے جس پر پورے رمضان میں بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا نماز عید ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا کرو، یعنی نماز عید لوگ جب پڑھنے کے لیے نکلیں گے تو کوشش کرو اس سے پہلے ادا کر دو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کسی غریب کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اس تک کوئی اپنی طرف سے تحفہ عید کا پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ اس تک عید سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اور آخری وقت بھی نماز عید کے دن آ کر بڑی مشکل سے ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، ورنہ اس نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تو نیکی تک پہنچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور آج کل جو مادیت کا دور ہے، اس میں سب سے پسندیدہ چیز ہر انسان کی وہ پیسہ ہی ہے، جس کے پیچھے ہر شخص صبح و شام لگا ہوا ہے، اور نہ اچھے کا خیال ہے، نہ برے کا خیال ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز، نہ ایمان کی، نہ آخرت کی، نہ مرنے کی، بس پیسہ کمانے کے چکر میں ہر شخص اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔
تو فرمایا جو تمہیں سب سے زیادہ چیز پسند ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس میٹر میں ہم کتنا پیچھے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ ہم جو یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا فطرانہ ادا کرنا ہے، یہ ہم چونکہ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور ہمارا تعلق زیادہ سب کانٹیننٹ سے ہے تو ہم اس کو جو چیز ہمارے یہاں کھائی پی جاتی ہے اسی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ناپ تول کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ صرف یہ آٹے پر، کھجور پر، گندم پر نہیں ہے۔ ابھی حدیث پاک سنیں کہ کس کس چیز پر یعنی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس لیے ہے کہ دیکھیں جو جن کی آمدنی کم ہے وہ اس چیز پر ادا کریں کہ جس کی قیمت کم بنتی ہے، اور جس کی آمدنی زیادہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے زیادہ ادا کیا ہوا ہے، وہ اس چیز پر ادا کرے جس کی قیمت زیادہ بنتی ہے۔ یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، اس میں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو امپلائی ہے وہ بھی فطرانہ دے رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے 1000 امپلائی رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دونوں برابر ادا کریں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک امپلائی بھی $20 دے رہا ہے اور ایک جس نے 100 امپلائی رکھے ہوئے ہیں وہ بھی $20 دے رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ حدیث بات دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو صدقہ فطر ادا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر، ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، ادا کرتے تھے، صاعا من طعام، جو ہمارا فوڈ ہے نا جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں سے ادا کرتے تھے۔ اب یہ ہے آپ کا لائف سٹینڈرڈ کہ جس لائف سٹینڈرڈ میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق ادا کرنا ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو کہی کہ امپلائی اور باس کا ایک جیسا نہیں ہے، یعنی جو آپ کی لائف سٹائل ہے اس کے مطابق آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر انہوں نے آگے اس کی تشریح کی کہ ہم کیسے کرتے تھے، صاع من شعیر، ہم جو کھانے والے لوگ ہیں وہ جو میں سے ادا کرتے ہیں، صاع من تمر، کھجور والے کھجور میں سے ادا کرتے ہیں، اور صاع من عقیط، اور جو پنیر کھانے والے لوگ ہیں رائل فیملی جو ہے وہ اس پنیر میں سے ادا کرتی ہے، اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا اور صاع من زبیب، اور جو کشمش کھانے والے ہیں بادام وہ اس میں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل پوائنٹ سمجھنے والا کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے جس طرح کا، یعنی دیکھیں آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو کم از کم اللہ کی راہ میں ویسا تو دے نا جیسے آپ اپنا لیے لے رہے ہیں، یعنی اس سے ہی تو اللہ معاذ اللہ دین کو نیچے نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھوں اور دین کو پیچھے کر دوں۔ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں لائف سٹائل جیسے میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، کم از کم اتنا اللہ کی راہ میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے صدقہ فطر ادا کرنا کہ اس میں ہمیں کم سے کم کی طرف بھاگنے کی بجائے زیادہ کی زیادہ کی طرف بھاگنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں چلا جائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی یہی ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوگی اور ہمیں اس سے یعنی فائدہ ہوگا۔ اور یہ آخرت آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا مجھے جواب دو۔ عرض کیا گیا جی آقا کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا پسند ہے کہ مال تمہارے پاس ہو یا تمہارے وارثوں کے پاس ہو؟ جو تمہاری پراپرٹی ہے، جو تمہارا کاروبار ہے، جو تمہارا بزنس ہے، اس کے مالک تم ہو، تمہیں یہ اچھا لگتا ہے یا تمہارے وارث جو ہیں پیچھے وہ اس کے مالک بن جائیں، تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ کوئی مشکل سوال ہے؟ ہر کسی نے کہا ہمیں تو اپنا پسند ہے، ہمارے پاس ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے لیے وہی ہے جو تم خرچ کر دو گے۔ کیوں کہ جو چھوڑ کے دنیا سے چلے جاؤ گے وہ تو وارثوں کا بن جائے گا، وہ تمہارا نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے بکری اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کی ہے، ایک بکری جانور ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دیا ہے اور تھوڑا سا اس کا گوشت وہ بچا لیا تھا کھانے کے لیے، ظاہر آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے آپ اسے کھائیں۔ تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا بچا لیا ہے باقی دے دیا ہے۔ وہ جو تھوڑا سا بچا لیا تھا آدھا کلو 1 کلو وہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے بچا لیا ہے باقی دے دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو تم نے دے دیا ہے وہی تم نے بچا لیا ہے۔
بچایا تم نے وہی ہے جو تم نے دے دیا ہے، کیونکہ آگے وہی کام آئے گا جا کر۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صدقہ و خیرات جو ہے خاص طور پر جو یہ فطر کا ہے، فطرانے کی رقم ہے، اس کو تو حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھو تم انسان ہو، تم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، یہ روزے دار کو اس کی غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے، اس کے روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کی افطاری سحری میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس نے نماز کوئی اچھی طرح نہیں پڑھی، کوئی غلطی کوتاہی ماہ رمضان میں اگر اس سے ہو گئی ہے تو اس سے اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے روزوں کو مقبول بنانے کے لیے یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم نے ایک پریکٹس کی، کوشش کی، 30 دن روزے رکھتے رہے، افطاری ہوتی رہی، سحری ہوتی رہی، تراویح کی نماز پڑھتے رہے، کوشش کر کے نماز باجماعت پڑھتے رہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ تو چاہتے ہیں قبول ہو تو اس کا راستہ بتایا گیا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اگر تم میں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تمہاری عبادات کے اندر تو تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا یہ مزاج ہے جو دین اسلام ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم سے کسی فرد میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو جب اس کے کفارے کی بات آتی ہے تو آپ کفارے میں دیکھیں کسی چیز کا کفارہ اٹھائیں، اس میں آپ کو 2 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے وہی عبادت دہرانی ہے، جیسے روزہ ہے، ایک روزہ تو 60 روزے رکھو، یہ تو ہے، مگر جب اس کی کفارے کی بات آتی ہے تو یا کہا جاتا ہے غلام آزاد کرو، یا کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، فیڈ کرو۔ یعنی دونوں حالتوں میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین، یہ اسلام کا دین وہ ہے کہ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمی کجی دور ہو جائے، ہماری کوتاہیوں کی ہمیں معافی دے دی جائے، ہماری عبادات کو اگر قبول کر لیا جائے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، چونکہ اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ جب آپ خرچ کریں گے تو 2 تھاٹس آپ کو ملیں گی۔ یہ انسان ہے، ہماری یہ نفسیات ہیں ہماری، کیا خرچ کرتے ہوئے ایک سوچ شیطان کی طرف سے آتی ہے، شیطان کی طرف سے، اور ایک سوچ اگر اللہ نصیب کرے تو دین اسلام رحمان کی طرف سے آتی ہے۔ اور شیطان کی سوچ زیادہ آتی ہے چونکہ اس کا غلبہ ہے، تو شیطان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ خرچ کر کے تم غریب ہو جاؤ گے، یعنی تم نے مال دے دیا تو سیدھی سی بات ہے نا، اس میں تو کسی سے آپ کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دے دیا تو آپ کی جیب سے تو چلا گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں اس لیے خرچ کرنے نہیں دیتا، یہ تمہارے کان میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ اگر دے دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور یہ آسان لگتی ہے بات۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر اس پر یقین ہے تو خرچ نہ کرو، اور اگر مجھ پر یقین ہے تو میرا تو وعدہ ہے کہ میں 1 کے بدلے میں کم از کم 10 دیتا ہوں، اگر نیت اچھی کر لو تو 70 دیتا ہوں، اور نیت اچھی کر لو تو 100 دیتا ہوں، اور نیت اچھی کر لو تو 1 کے بدلے میں 700 بھی دیتا ہوں۔ یہ تو نیت کی بات ہے کہ آپ نے کس نیت سے دیا ہے، تو جتنی محبت سے، جتنی اخلاص سے دیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس جملے پر میں بات ختم کرتا ہوں، آپ نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دیا ہے، پوری دنیا میں آپ نے ٹریول کیا، بہت ٹریول کیا آپ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا پوری دنیا کی میں نے سیر کی ہے، میں نے 2 آدمی کہیں نہیں دیکھے، 2 آدمی مجھے کہیں نہیں ملے۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا ایک وہ جس نے ظلم کیا ہے اور اللہ نے اسے سزا نہیں دی، ایسا بندہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ جو ظلم کرتا ہے اللہ اسے سزا ضرور دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ ہے جو خرچ کرتا ہے اور وہ غریب ہو جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک غریب شخص ملا، بہت غریب شخص تھا، برے حال تھے اس کے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غربت ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کو میرا پیغام دے دیجیے گا، اللہ تک میرا پیغام لینا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا پیغام ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ مجھے تو بہت کم کھانا پینا ملتا ہے، بہت غریب آدمی ہوں میں، مگر میرا دل کرتا ہے کہ مجھے ملے تو میں خرچ کروں، تو میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، خرچ کیسے کروں؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کیا پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے ریکویسٹ کر دیں کہ جو مال میرے نصیب کا ہے نا وہ اللہ مجھے ایک ہی بار دے تاکہ میں خرچ کروں. ابھی تو اتنا بھی نہیں ملتا کہ میں کھاؤں بچوں کو کھلاؤں. اگر ایک ہی بار سارا مجھے مل جائے جو میرے نصیب کا ہے تو میں خرچ کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب یہ ریکویسٹ کر دی، پیش کر دی، تو کچھ دن جب گزرے تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ جو دوست آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے، آگے صفحے بھی صحیح کر لیں، نماز پڑھتے ہیں بس. تو اس نے، آپ نے دیکھا کہ وہ شخص ہے اور اس نے لنگر لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہے، صبح و شام لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کے پاس. آپ نے کہا کہ خدا جانے اس کے نصیب میں کتنا تھا کہ اس نے تو دنیا کو کھلانا شروع کر دیا ہے. یہ تو کہتا تھا مجھے ملتا ہی نہیں کھانے کے لیے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سوال کیا، یا اللہ اس کا بندے کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ اس کے نصیب میں تو جو تھا وہ تھوڑا سا ہی تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بالکل وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ پھر یہ کیسے چل رہا ہے معاملہ، یہ جو صبح و شام لوگ کھا رہے ہیں یہ اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اب جواب سنیں. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ تو میں اپنا قرضہ اتار رہا ہوں، یہ میں اپنا قرضہ اتار رہا ہوں. پوچھو کون سا قرضہ اتار رہے ہیں؟ میں یہ جب میری راہ میں خرچ کر کے مجھے قرضہ دے رہا ہے تو میں وہ اتارتا جا رہا ہوں، یہ جب تک کھلاتا جائے گا میں بھی اس کو عطا کرتا چلا جاؤں گا. یہ ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کہ جو دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوئے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کی کوشش کیا کریں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.